اسلام آباد میں ہوں اور ایران امریکہ جنگ جو اب مشرق وسطیٰ خاص طور پر خلیجی ممالک تک پھیل گئی ہے اس کی دھمک محسوس کر رہا ہوں۔ یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل کو ٹرمپ صاحب مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے تھے، یا ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ایک سے کئی بار ملاقات کر چکے تھے، انہوں نے کسی طور پر بھی انہیں اس جنگ کے لیے اعتماد میں نہیں لیا ہوگا۔ اور جب امریکہ نے حملہ کیا، اس سے پہلے اسرائیل نے کیا، تو ان کا خیال تھا کہ جنگ چند دنوں تک رہے گی۔ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ جنگ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان نہیں بلکہ خلیجی ممالک تک پھیل جائے گی، اور اس میں بڑا واقعہ اور ثانیہ اتنا بڑا ہوا۔ شاید ٹرمپ یہ سمجھتے تھے کہ ایران جو اندرون مسائل کا شکار ہے، ایک سائزبل تعداد میں لوگ آیت اللہ کے خلاف ہیں، وہ آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد باہر نکل آئیں گے، اور وہ بار بار اپیل بھی کرتے رہے۔ لیکن آیت اللہ اور ان کے خاندان، اہلیہ، داماد، ان کی پوتے پوتی، پورے خاندان کو تمام عالمی قوانین کی دھجیاں بکیر کر جس طرح شہید کیا، اس کا رد عمل تو یہ آنا ہی تھا۔ پاکستان میں بھی جس پیمانے پر رد عمل آیا ہے، تھینکس گاڈ وہ اسلام آباد میں اس حد تک نہیں آیا جتنا کراچی میں، جہاں آپ کو علم ہے کہ امریکن قونصلیٹ میں کوئی 15 یا 20 شہادتیں، کچھ 10 کہتے ہیں، ہوئی ہیں۔ احتجاج کیا، پاکستان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایران نے اس رد عمل میں خلیجی ممالک کو کیوں نشانہ بنایا، جبکہ ایک حد تک ان کے پاس میں سعودی عرب سے، قطر سے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ پھر جینوا مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں بھی ایک بڑا اہم کردار کر رہے تھے، لیکن اچانک جینوا مذاکرات کے دوران امریکہ جس طرح حملے کرتا ہے، اور حملے کیا کرتا ہے، راکٹوں کی بارش کرتا ہے، پھر اسرائیل ادھر سے حملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کو توقع نہیں تھی کہ جواب میں ایران اتنے بڑے حملے کرے گا، خاص طور پر خلیجی ممالک میں۔ یہ تو ہمارے علم میں ابھی آیا کہ تقریباً 22,000 سے زیادہ امریکن اڈوں میں موجود ہیں، خاص طور پر قطر، بحرین، اردن، کویت، ابوظہبی، دبئی، عراق۔ تو یقینی طور پر ایران کو جواب دینے کے لیے جوابی حملہ ان اڈوں سے پہ تو کرنا ہی تھا، کیونکہ بہرحال کوئی واشنگٹن سے یا نیو یارک سے یا امریکہ سے تو یہ میزائل نہیں آ رہے تھے۔ کہاں سے آ رہے تھے جو گرائے جا رہے تھے؟ اسرائیل سے ایک حد تک، لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ خلیجی ممالک کے جو اڈے تھے، یہ محض جو ہے وہ کوئی پکنک اسپاٹ تو نہیں تھے، کوئی چائے خانے تو نہیں تھے، انہیں اس وقت استعمال کیا جانا تھا۔ آج کی جو خبر ہے بہت بڑی خبر ہے، ایران کو بالآخر ریاض میں وہاں کی سب سے بڑی آئل کی کمپنی یعنی آرامکو کو نشانہ بنایا، بلکہ امریکی سفارت خانے کو بھی نشانہ بنایا جو جل رہا ہے۔ ایرانی حملوں میں شدت آ رہی ہے، اور اب ٹرمپ کو یہ احساس ہوا کہ وہ ایران کو ایک کمزور دشمن سمجھتے تھے کہ یہ جنگ چند روزہ رہے گی، اب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ 4 سے 5 ہفتے تک چل سکتی ہے۔ لیکن یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کی نہیں، محض خلیجی ممالک یا مشرق وسطیٰ کی طرف نہیں، بلکہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور ہمیں یہ خیال رکھے کہ سب سے حساس پوزیشن ہماری ہے، کیونکہ ایران کا ہم سے بارڈر ملتا ہے، اور امریکہ کی یہ کوشش بھی تھی اور ہوگی کہ یہاں سے بھی وہ اڈے بنا کر انہیں استعمال کیا جائے۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ ایک تحمل کا مظاہرہ کیا، بلکہ پارلیمان میں بھی ہمارے پریزیڈنٹ نے، پرائم منسٹر نے آیت اللہ خمینی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا، ایرانی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا، لیکن آنے والے دنوں پر پاکستان پر ضرور دباؤ بڑھے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ کس حد تک دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک جو وائبل ڈیموکریٹک جمہوری فورسز ہیں، پھر ایک مسلکی مسئلہ بھی ہے، یعنی ایران جو لڑ رہا ہے اب تک، اور انہوں نے کیا انہیں تاریخ ہے لڑنے کی، برسوں کیا کئی ہزار سال سے لڑ رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ لڑ رہے ہیں۔
اسی لیے ممالک کے درمیان جنگ میں اگر مسئلہ غالب آ جائے تو پھر بہت خطرناک ہو جاتی ہے. اسی لیے ایران جس طرح آج یہ مقابلہ کر رہا ہے، جس طرح لڑ رہا ہے امریکہ سے، اور یہ جنگ کی آگ جس طرح آگے پھیل رہی ہے، خدا کرے پاکستان اس سے محفوظ رہے. ابھی تک ہمارے حکمرانوں نے ایک متوازن پالیسی اختیار کی ہے. یہ پالیسی انہیں پاکستان کے مفاد میں نہیں، اس خطے کے، اس ریجن کے مفاد میں رکھنی چاہیے، اور اپنی سفارتکاری سے کوشش کرے کہ ایران کم از کم خلیجی ممالک سے اس پیمانے پر جنگ میں ملوث نہ ہو، ورنہ اس جنگ کا کیا انجام ہوگا؟ سوال ہی سوال ہیں. اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ For more updates, subscribe now and press bell icon.